ہائے اکبر قدم اکھڑتا ہے، ہائے اکبر قدم اکھڑتا ہے، نوجوانی کا باغ اجڑتا ہے، نوجوانی کا باغ اجڑتا ہے، ہائے اکبر قدم اکھڑتا ہے، شمر نازک گلا سکینہ کا، شمر نازک گلا سکینہ کا، ارے کس کے رسی سے کیوں جکڑتا ہے، کس کے رسی سے کیوں جکڑتا ہے، ہائے اکبر قدم اکھڑتا ہے، ارے باپ کے سامنے جوان بیٹا، باپ کے سامنے جوان بیٹا، ارے خاک پر ایڑیاں رگڑتا ہے، خاک پر ایڑیاں رگڑتا ہے، ہائے اکبر قدم اکھڑتا ہے، ارے پانی پانی پکارتا ہے پسر، پانی پانی پکارتا ہے پسر، ارے باپ خود 3 دن کا پیاسا ہے، باپ خود 3 دن کا پیاسا ہے، ہائے اکبر قدم اکھڑتا ہے، ارے کوئی زینب سے پوچھ لے جا کر، کوئی زینب سے پوچھ لے جا کر، ارے جیتے جی کوئی کیسے مرتا ہے، جیتے جی کوئی کیسے مرتا ہے، ہائے اکبر قدم اکھڑتا ہے، ارے مرگ اکبر سے بڑھ کے یہ غم ہے، مرگ اکبر سے بڑھ کے یہ غم ہے، ارے ہم شبیہ نبی بچھڑتا ہے، ہم سبھی ہیں نبی بچھڑتا ہے، ہائے اکبر قدم اکھڑتا ہے، اور جب بھی ریحان ہو اذان سحر، جب بھی ریحان ہو اذان سحر، ارے روضہ شاہدی لرزتا ہے، روضہ شاہدی لرزتا ہے، ہائے اکبر قدم اکھڑتا ہے۔
کہ کعبے میں عجب شان کا منظر دیکھا، کعبے میں عجب شان کا منظر دیکھا، دیوار پرانی تھی نیا در دیکھا، کعبے میں عجب شان کا منظر دیکھا، دیوار پرانی تھی نیا در دیکھا، تو سجدے میں نبی پشت پا شبیر سوار، سجدے میں نبی پشت پا شبیر سوار، ارے قرآن کو قرآن کے اوپر دیکھا، سجدے میں نبی پشت پا شبیر سوار، قرآن کو قرآن کے اوپر دیکھا، کیوں رب سے کہا کون ہے زیر چادر، کیوں رب سے کہا کون ہے زیر چادر، رے جبریل نے سب کو ہے برابر دیکھا، کیوں رب سے کہا کون ہے زیر چادر، جبریل نے سب کو ہے برابر دیکھا، تو وہ خطبہ زینب وہ علی کا لہجہ، وہ خطبہ زینب وہ علی کا لہجہ، دربار نے منظر پسے منظر دیکھا، وہ خطبہ زینب وہ علی کا لہجہ، دربار نے منظر پسے منظر دیکھا، تو ایک حر تھا فقط جس نے اسے دیکھ لیا، ایک حر تھا فقط جس نے اسے دیکھ لیا، صحرا میں کسی نے نہ سمندر دیکھا، ایک حر تھا فقط جس نے اسے دیکھ لیا، ایک حر تھا فقط جس نے اسے دیکھ لیا، صحرا میں کسی نے نہ سمندر دیکھا، تو جو تم نے بنائے تھے غنی چور ملے، جو تم نے بنائے تھے غنی چور ملے، ارے تاریخ کو ہم نے جو پلٹ کر دیکھا، جو تم نے بنائے تھے غنی چور ملے، تاریخ کو ہم نے جو پلٹ کر دیکھا، تو ایک بار بچھایا جو تیرا فرش عزا، 100 بار فرشتوں نے میرا گھر دیکھا، ایک بار بچھایا جو تیرا فرش عزا، 100 بار فرشتوں نے میرا گھر دیکھا، تو بس لکھا ملا نام حسین ابن علی، بس لکھا ملا نام حسین ابن علی، جس نے بھی میرے قلب کے اندر دیکھا، بس لکھا ملا نام حسین ابن علی، جس نے بھی میرے قلب کے اندر دیکھا، تو ہے کس کے لیے موت شہد سے شیریں، ہے کس کے لیے موت شہد سے شیریں، ارے یہ کس نے مزہ موت کا چکھ کر دیکھا، ہے کس کے لیے موت شہد سے شیریں، یہ کس نے مزہ موت کا چکھ کر دیکھا، تو عاشور سے پہلے نہ پھر عاشور کے بعد، عاشور سے پہلے نہ پھر عاشور کے بعد، حر جیسا کسی کا نہ مقدر دیکھا، حر جیسا کسی کا نہ مقدر دیکھا، تو پھر میری زباں کرنے لگی ذکر تیرا، پھر میری زباں کرنے لگی ذکر تیرا، پھر پیاس نے نزدیک سمندر دیکھا، پھر میری زباں کرنے لگی ذکر تیرا، پھر پیاس نے نزدیک سمندر دیکھا، تو رب نے تیرے رومال میں اے بنت نبی، رب نے تیرے رومال میں اے بنت نبی، جو اشک بھی دیکھا وہ مطہر دیکھا، رب نے تیرے رومال میں اے بنت نبی، جو اشک بھی دیکھا وہ مطہر دیکھا، تو سب پیچھے دکھے شہ کی عطا کے آگے، سب پیچھے دکھے
شہ کی عطا کے آگے، ارے فطرس نے جو ایک بار پلٹ کر دیکھا، سب پیچھے دکھے شہ کی عطا کے آگے، فطرس نے جو ایک بار پلٹ کر دیکھا، تو پھر کیا ہوا یہ بات ہے سب کو معلوم، پھر کیا ہوا یہ بات ہے سب کو معلوم، جب شیر نے لشکر کو نظر بھر دیکھا، پھر کیا ہوا یہ بات ہے سب کو معلوم، پھر کیا ہوا یہ بات ہے سب کو معلوم، جب شیر نے لشکر کو نظر بھر دیکھا، جب شیر نے لشکر کو نظر بھر دیکھا، تو عمران کے آنگن میں ہی ہم نے طیب، عمران کے آنگن میں ہی ہم نے طیب ایک چاند کو سورج کے برابر دیکھا۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ پڑھ کے مرحوم نواب حیدر ابن اغن صاحب اور مرحوم عباس حیدر ابن نواب حیدر صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم اجمعین، اما بعد، قال جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، کان عمنا العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان، جاہد مع ابی عبداللہ وابلا بلاء حسنا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں آپ نے اپنے چچا علمدار کربلا غازی حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اسی حدیث کے ضمن میں جناب عباس کے حوالے سے کچھ دیر گفتگو، اور اس لیے بھی کہ ہر دور کی ضرورت اہل بیت کی سیرت اور اہل بیت کا کردار ہے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کائنات میں پیکر بشری میں آنے کی ایک بہت بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ دنیا ان افراد کے در تک آئے تاکہ اسے اپنی بھی معرفت ہو، غرض خلقت بھی اسے معلوم ہو، اپنے پروردگار کی معرفت بھی ہو، اسے اطاعت و عبادت کا سلیقہ اور طریقہ بھی معلوم ہو، اور اس کے سامنے کوئی ایسا کردار اور نمونہ عمل موجود ہو جس کو نگاہوں میں رکھ کر انسان اپنی دنیاوی زندگی کو کامیاب بنائے اور آخرت میں بھی اس کی نجات یقینی بن جائے۔ اور اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور ان کی عظمت
اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا کردار اور اہل بیت کی سیرت بھی ہر دور کی ضرورت کا نام ہے۔ اور یہ یقین رکھیے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر دور کے دشواریوں اور پریشانیوں اور مسائل و مشکلات کا ایک بہت بڑا سبب اہل بیت سے دوری ہوتی ہے، اور ان تمام مشکلات اور پریشانیوں کا راہ حل اہل بیت کی سیرت سے قربت ہے، ان کی سیرت کو اپنا لینا ہے۔ آج ہمارے لیے بالخصوص اس دور میں جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جیسا ماحول آج ہمارے سامنے ہے، جیسا دور ہمارے سامنے آیا ہے، سخت دور ہے، دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وبائیں ہیں۔ ایسے دور میں جہاں انسان خود نہیں فیصلہ کر پا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، خود نہیں فیصلہ کر پا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، خود انسان نہیں فیصلہ کر پا رہا ہے کہ آج کیا سیاست ہو رہی ہے، خود انسان کو نہیں معلوم ہے کہ آج کس طرح کے کھیل کھیلے جا رہے ہیں، خود انسان کو نہیں پتا ہے کہ دنیا کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے، خود نہیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں یقینی طور پر اہل بیت کا ایک بہترین کردار اور بہترین عمل کربلا کے میدان میں جو سامنے آیا ہے، وہ ہر دور کی مشکلات کا سبب بھی ہے اور ہر دور کی مشکلات کو دور کرنے کا سبب ہے۔ آج اگر واقعاً ہمارے لیے کربلا کے سلسلے میں اس حد تک تاکید ہے کہ ہم ذکر امام حسین برپا کریں، غم امام حسین مناتے رہیں، امام حسین کا تذکرہ کرتے رہیں، تو یہ جو اہل بیت نے تاکید کی ہے کہ ہم غم حسین مناتے رہیں، غم حسین برپا کرتے رہیں، امام حسین کے عزا برپا کرتے رہیں، اس حکم پر عمل کرتے رہیں، تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں امام حسین کا غم تو منانا ہے، امام حسین پر آنسو تو بہانا ہے، امام حسین پر گریہ تو کرنا ہے، امام حسین کی عزا تو برپا کرنا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی راستے تلاش کرنا ہے۔ اس عزا امام حسین کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں اور کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں کے لیے کربلا میں اگر کوئی بہترین آئیڈیل ہے وہ غازی عباس ہے۔ اس لیے کہ یقین رکھیے کہ تاریخ کربلا میں عظمتوں کا سورج مسلم ہے کہ امام حسین کی ذات گرامی ہے، اور امام حسین سید الشہداء ہے، امام حسین سب کچھ ہیں کربلا میں، لیکن امام کے بعد اگر تاریخ کربلا میں شہداء کربلا میں کوئی عظیم الشان شخصیت ہے وہ جناب عباس ہیں، اور الحمدللہ آج ہمارے ہاں نوجوانوں کو بھی جناب عباس سے خاص انسیت ہے۔ آج نوجوان جناب عباس کے نام پر نکلتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، انجمنوں میں شریک ہوتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جناب عباس کی سیرت بھی ہمارے لیے پیغام ہے، جناب عباس کا کردار بھی ہمارے لیے درس عمل ہے، اور مختلف چیزوں میں ایک بہت بڑا پیغام جناب عباس کی زندگی میں یہ بھی ہے، یعنی صرف جوش عقیدت کی بات نہیں ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ آج ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچانتے ہوں، یعنی یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچانتے ہوں۔ یعنی یہ یاد رکھیے کہ صرف مان لینا کافی نہیں ہے، جب تک ہمیں ان کی شناخت نہ ہو، جب تک ہمیں معرفت نہ ہو، جب تک ہم ان کو پہچانتے نہ ہو، ورنہ آج اسی ہندوستان میں کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو اہل بیت کو مانتے ہیں، بظاہر وہ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا ماننا حقیقی معنی میں ماننا نہیں ہے۔ کیوں ماننا نہیں؟ اس لیے کہ مانتے تو ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ آج ہمارا فریضہ، آج ہماری ذمہ داری اہل بیت کے سلسلے میں پہچاننے کی ہے، معصومین کے سلسلے میں معرفت کی ہے۔ جتنی روایات آپ کے سامنے ہیں، ان روایات میں جو حکم دیا گیا ہے، آج ہمارے فریضہ ہے، آج ہماری ذمہ داری، آج ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم امام کو پہچانتے ہوں۔ اور چونکہ ہمارے ہاں امامت کا جو تسلسل ہے، یہ بھی الحمدللہ نظام الہی ہے کہ کوئی بھی زمانہ امامت سے خالی نہیں ہے، یعنی یہ بھی ایک اللہ کا احسان ہے کہ کوئی بھی دور امام سے خالی نہیں ہے۔ اور یہ یقین رکھیے کہ ہو سکتا ہے شخصی ظاہری اعتبار سے نام الگ ہو اور بظاہر ایک شخصیت الگ ہو، لیکن حقیقت ایک ہے، یعنی آپ کے زمانے میں جو امام ہے وہ اس زمانے کا علی ہے، جو آپ کے زمانے کا امام ہے وہ اس زمانے کا حسین ہے، آپ کے زمانے کا جو امام ہے وہ اس زمانے کا سید سجاد ہے۔
یعنی اپنے زمانے کے امام کو ماننے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس امام کو پہچانیں گے تبھی علی بن ابی طالب کو پہچان سکتے ہیں، جب ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں گے تبھی امام حسین کو پہچان سکتے ہیں، جب ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں گے تبھی بقیہ ائمہ کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ تسلسل ہے آج ہمارے لیے، اگر واجب کیا گیا، اور پھر اسی بنیاد پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک ہم امام کو نہ پہچان لیں پیغمبر کو بھی نہیں پہچان سکتے، جب تک امام اور پیغمبر کو نہ پہچان لیں خدا کو نہیں پہچان سکتے، خدا کی معرفت کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ خدا تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ یہی ہے، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ یہی ہے۔ یعنی اگر ہمیں خدا کو بھی پہچاننا ہے تو در اہل بیت پر آنا ہوگا، معصومین کو پہچاننا ہوگا، اہل بیت کے در تک آنا ہوگا، اس لیے کہ یہ باب اللہ ہے۔ باب اللہ کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کے دروازے پر نہ آئے ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور قرآن نے خود کہا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہیں بھی جانا ہے پہلے دروازہ تلاش کرو، تم پہلے دروازے پر آؤ تب تم گھر تک پہنچ سکتے ہو۔ اس قرآن کی آیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر خدا کو بھی پہچاننا ہے تو پہلے آؤ، جو خدا کا دروازہ ہے اسے تلاش کرو۔ اور یہ صرف جذبات کی بات نہیں، یقین رکھیے کہ اگر کوئی باب اللہ ہے وہ صرف چہاردہ معصومین ہے، یعنی اگر کوئی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہمیں ان کو اس لیے ماننا ہے کہ ہمیں خدا کی معرفت ہو جائے۔ اگر معرفت واجب ہے، امام کو پہچاننا ضروری ہے، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اہل بیت کو پہچاننا آسان نہیں ہے۔ معصومین کی معرفت بھی انسان کے بس میں نہیں ہے، جس طریقے سے اللہ کا پہچاننا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انسان کے لیے اللہ کا پہچاننا آسان نہیں، اسی لیے تو اس نے ایک احسان ہمارے اوپر کیا ہے کہ اپنے اور ہمارے درمیان اہل بیت کو درمیان میں رکھا ہے کہ تاکہ ان کے ذریعے سے تم خدا کو پہچان سکو۔ اس نے اہل بیت کو اس لیے رکھا ہے کہ یہ بھی اس کا ایک احسان تھا، اس کا ایک کرم تھا کہ تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہو، تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی ظرفیت نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ خدا تک پہنچ سکو، لہٰذا اس نے درمیان میں اہل بیت کو رکھا ہے۔ لیکن اگر اہل بیت کا پہچاننا واجب ہے، امام کی معرفت ہمارے اوپر واجب ہے، تو ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آسانی سے امام کو پہچان سکیں، یعنی اس امام کو پہچاننا بھی آسان نہیں ہے۔ لہٰذا ایک احسان خدا کی طرف سے ہمارے لیے یہ بھی ہوا ہے کہ اس نے اگر امام کی معرفت واجب تھی تو امام اور ہمارے درمیان اسی گھرانے میں کچھ ایسے کردار اور کچھ ایسی شخصیتیں رکھی ہیں کہ پہلے ہم انہیں دیکھیں تب معلوم ہوگا امام کون ہے۔ یعنی اسی گھرانے میں کچھ افراد ایسے ہیں، کچھ شخصیتیں ایسی ہیں، کچھ کردار ایسے ہیں کہ جنہیں ہم پہچانے تب معلوم ہوگا امام کس کو کہتے ہیں۔ اور ان شخصیتوں میں سر فہرست اگر کوئی ذات گرامی ہے وہ جناب عباس ہیں۔ جناب عباس کا معاملہ صرف خالی جوش عقیدت کا معاملہ نہیں ہے، جناب عباس کا معاملہ خالی جذبات کا معاملہ نہیں ہے، جناب عباس کا معاملہ خالی یہ نہیں کربلا کے شہداء میں، جناب عباس کا معاملہ یہ یقین ہے کہ جب تک ہم در جناب عباس پر نہ آ جائیں امام کو نہیں پہچان سکتے ہیں۔ جناب عباس کے لیے باب الحسین کہا گیا ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر امام حسین تک پہنچنا ہے تو پہلے جناب عباس تک آؤ، اگر امام حسین کو پہچاننا ہے پہلے غازی عباس کو پہچانو، اگر اپنے زمانے کے حسین کی معرفت حاصل کرنا ہے تو جناب عباس کو پہچانو، اگر تمہیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت کا حق ادا کرنا ہے تو جناب عباس کو اپنے نمونہ عمل بناؤ، انہیں پہچانو تب معلوم ہوگا امام کسے کہتے۔ اور ایسی ذات جسے اللہ نے کوئی عہدہ نہیں دیا ہے، کوئی منصب نہیں دیا ہے، اسے عصمت نہیں عطا کی ہے، لیکن یہ کمال جناب عباس کا تھا کہ جنہوں نے اگر امام کو مانا تھا، امام کی معرفت حاصل کی ہے، تو رہتی دنیا تک ہر چاہنے والے کو پیغام دیا ہے کہ اگر امام کو مانا جاتا ہے تو آؤ ہمیں سامنے رکھو، تب پتہ چلے گا امام کو کیسے مانا جاتا ہے۔ جسے امامت نہیں ملی ہے، جسے نبوت نہیں ملی ہے، جسے عصمت اللہ کی طرف سے عطا نہیں ہوئی ہے، لیکن اس نے معرفت اور محبت و ولایت کا جو دنیا میں نمونہ پیش کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے اسے عصمت نہیں ملی تھی، لیکن اس نے عمل و کردار کے اعتبار سے اپنے کو وہاں تک پہنچا لیا ہے کہ معصوم نے جسے معصوم کہا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں ایک معصوم جملہ کہہ رہا، ہم اور آپ کسی کی تعریف جذبات میں آ کر سکتے ہیں، ہم اور آپ کسی کی تعریف جوش عقیدت میں کر سکتے ہیں، لیکن اتنا یقین رہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں اگر کسی کی تعریف کی ہے تو اتنی ہی تعریف کی ہے جتنا وہ مستحق تھا۔ جناب عباس کی عظمت، جناب عباس کا مرتبہ، جناب عباس کی فضیلت کا ایک بہت بڑا راز یہ ہے، اگر انہیں نمونہ عمل بنانا ہے، اگر آئیڈیل بنانا ہے، تو جناب عباس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بابصیرت ہیں، نافذ البصیرہ۔ یہ امام فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر بصیرت پائی جاتی، ان کے اندر شعور پایا جاتا ہے، ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، ان کے اندر وہ سوجھ بوجھ پائی جاتی ہے کہ جنہوں نے کسی بھی قدم پر در اہل بیت کو نہیں چھوڑا ہے
اور دشمن کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا ہے۔ اور بصیرت کا عالم یہ ہے کہ ایک امام کی نگاہوں میں اس نے اپنی عظمتوں کو کس انداز سے پیش کیا ہے۔ اور یہ جناب عباس کا کردار کربلا کے میدان میں ایک بہت بڑا پیغام تھا کہ جوش عقیدت میں مان لینا اور ہوتا ہے، لیکن بصیرت اور شعور کا استعمال کر کے امام کو ماننا اور ہوتا ہے۔ یہ جناب عباس کا ایک بہترین کردار اور بہترین سیرت اور بہترین پہلو آج کربلا سے ہمارے لیے پیغام ہے کہ امام کو جذبات میں ماننا اور ہے، اور اس امام کو بصیرت اور شعور کے ساتھ ماننا اور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جہاں امام کو جذبات میں آ کے ماننے کی بات ہوتی ہے، آج دنیا میں کم از کم اسی ہندوستان کے اندر ہندو بھی امام حسین کی بارگاہ میں آ کر سر جھکاتا ہے، غیر مسلم بھی امام حسین کی بارگاہ میں آ کر سر جھکاتے ہیں، اہل سنت بھی امام حسین کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، لیکن ان تمام افراد کا در اہل بیت پر آنا یہ جذبات کی بنیاد پر ہے، یہاں شعور کی بنیاد پر نہیں ہے، یہاں بصیرت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ہم اگر واقعاً جناب عباس کے ماننے والے ہیں، ہم اس وقت تک حسینی نہیں بن پائیں گے جب تک در حسین پر اپنے شعور و بصیرت کے ساتھ سر نہ جھکائیں۔ ہمارا کمال یہ ہوگا کہ ہم اگر در امام حسین پر آئیں تو یہ پہچان کیا ہے کہ حسین ابن علی کون ہے، ہم نے کس بارگاہ میں سر جھکایا ہے، ہم نے کس بارگاہ کا تذکرہ کیا ہے، ہم نے کس شخصیت کو اپنی زبان پر دہرایا ہے، ہم نے کن امام حسین کا نام لیا ہے، کیسی شخصیت کا نام ہماری زبان کے اوپر آیا ہے۔ یعنی جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو، ہم نہ حق ادا ادا کر سکتے ہیں، نہ ازاء امام حسین کا حق ہم سے ادا ہو سکتا ہے، نہ ہم حقیقی معنی میں حسینی بن سکتے ہیں۔ یہ کربلا میں جناب عباس کی ایک سیرت ہے کہ ایک حسینی کے لیے بہت بڑی پیغام، بہت بڑی سیرت اس کا شعور و بصیرت ہوتا ہے۔ لہذا آج ہمارے دین، شیعت، ولایت، مذہب اہل بیت اور دوسروں میں ایک بنیادی فرق یہی ہے، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دین میں، کسی بھی مسلک میں اتنا زیادہ زور سوچنے سمجھنے اور شعور و بصیرت کے اوپر نہیں ہے جتنا مذہب اہل بیت میں ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ کسی بھی دین میں آپ خالی سر جھکا کر مان لیجئے کافی ہے، کسی بھی دین میں آپ سر جھکا دیجئے آپ دین والے ہو جائیں گے، لیکن ہمارا دین یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر مذہب اہل بیت پر آئے ہو تو اس مذہب اہل بیت پر خالی سر جھکا دینا کمال نہیں ہے، بلکہ اس مذہب پر آ کر اصل تمہارا کمال یہ ہے کہ اپنے شعور و بصیرت کو بلند کر لو، اپنے فکر کو بلند کر لو، اس لیے کہ جتنا تمہارا شعور و بصیرت بلند ہوتا جائے گا اتنی ہی تمہیں آل محمد کی معرفت حاصل ہوگی۔ اس لیے کہ ایسوں کو پہچاننے کے لیے، اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا کہ مان لینا اور ہے، پہچاننا اور ہے، ایسی شخصیتوں کو پہچاننے کے لیے جب تک انسان کی فکر کا معیار بلند نہ ہو اہل بیت کو نہیں پہچان سکتا ہے۔ اور اگر پہلی ذات معرفت کے اعتبار سے ہمارے سامنے آتی ہے جس کا پہچاننا ہمارے اوپر واجب ہے، جس کی معرفت ہمارے اوپر واجب ہے، جسے ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں، یہ امیر المومنین کے سلسلے میں یہ نام آج ہمارے پیغام ہے کہ اگر ایسے کو پہچاننا ہے کہ جس کا نام علی ہے تو یقین رکھو کہ اس وقت تک تم علی کو نہیں پہچان سکتے جب تک اپنی فکر کو بھی بلند نہ کر لو، جب تک اپنے شعور کو بلند نہ کر لو، جب تک اپنی بصیرت کو بلند نہ کر لو۔ اور اتنا یقین ہے کہ جب شعور و بصیرت انسان کا بلند ہوتا ہے تو پھر واقعاً در اہل بیت پر آ کر وہ کردار ادا کرتا ہے کہ خود اپنی زبان سے نہیں کہتا ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، بلکہ وہ امام معصوم بھی ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمارا ماننے والا ہے۔ جناب عباس کے لیے معمولی بات نہیں ہے کہ جہاں پر چھٹے امام یہ جملہ فرمایا، صرف یہ نہیں فرمایا ہے بلکہ ایک طرف فرمایا ہے کانا نافذ البصیرہ، اور دوسرا یہ جملہ ہے امام کا صلب الایمان۔ آپ کہیں نہیں دیکھیں کسی کے ایمان کی گواہی کوئی معصوم دے، یعنی اگر تاریخ میں کسی کے ایمان کی گواہی دی ہے خداوند عالم نے، وہ چاردہ معصومین ہیں، اور اگر اہل بیت نے کسی کے ایمان کی گواہی دی ہے وہ جناب عباس ہیں۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ امام یوں ہی کسی کی تعریف نہیں کرتا ہے، امام کے ہاں تعلقات نہیں ہے، امام کے ہاں جوش بصیرت نہیں ہے، جوش نہیں ہے، امام کے ہاں خالی تعلقات کی بنیاد پر کسی کی ثنا نہیں ہے۔ اگر امام کوئی جملہ کہتا ہے وہی کہتا ہے جو حق ہوتا ہے، اور اگر امام کسی کی ایمان کی گواہی دے رہے ہیں کانا صلب الایمان، معمولی ایمان نہیں ہے، عام ایمان تو ہر ایک کے پاس ہوگا۔ امام معصوم کا جملہ یہ ہے کانا صلب الایمان، ایسا ایمان ہے جو انتہائی مضبوط ہے، ایسا ایمان ہے جو انتہائی پختہ ہے، ایسا ایمان ہے جس میں کسی طرح کی کمی کا تصور نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہی بصیرت سبب بنی ہے کہ جس کی بنیاد پر صحیح ایمان تک پہنچے ہیں۔ گویا ایک پیغام یہ بھی تھا کہ اگر عباس تمہارے نمونۂ عمل ہیں، آئیڈیل ہیں،
اور وہ ایمان چاہتے ہو جو جناب عباس کے پاس تھا، یعنی اگر ان کو نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو، ان کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، تو اس وقت تک صحیح ایمان تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک تمہارے اندر شعور و بصیرت نہ آ جائے۔ یعنی جناب عباس کے لیے امام کا جملہ فرمانا ہمارے لیے پیغام تھا کہ اگر ایک مومن صحیح ایمان تک پہنچ سکتا ہے، اسی وقت پہنچ سکتا ہے کہ جب اس کے اندر شعور و بصیرت آ جائے۔ اور شعور و بصیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان کا عمل جوش میں نہیں ہوتا ہے، انسان کا عمل جذبات میں نہیں ہوتا ہے۔ اور جناب عباس کا پوری تاریخ کربلا گواہ ہے کہ آپ کہیں بھی کوئی ایک عمل جناب عباس کا جوش یا خالی جذبات میں نہیں دکھا سکتے ہیں، بلکہ جناب عباس کا پورا کردار جس حد تک سامنے آ سکا ہے۔ ورنہ ایک معاملہ جناب عباس کا یہ بھی ہے، یہ یقین رکھیے کہ جناب عباس کی فضیلتیں سامنے نہیں آ سکی ہیں، اہل بیت کی جب نہیں آ سکیں تو جناب عباس کی بھی نہیں آ پائیں گی۔ اور اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اہل بیت کے گھرانے کا ایک انداز، طریقہ یا ادب کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک کوئی بڑا موجود ہو اس کے بعد والا اپنے کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ یعنی اس گھرانے کا ایک ادب یہ تھا کہ جب تک بڑا موجود ہے اس کے بعد والا اپنے کو ظاہر نہیں کرے گا۔ جناب عباس کی عظمتوں کو عام انسان نہیں تصور کر سکتا ہے، لیکن جناب عباس نے اپنی طرف سے اپنی فضیلتوں کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ نگاہوں میں امام موجود تھے، سامنے چونکہ امام موجود ہے، لہٰذا جناب عباس نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی ہے، جناب عباس نے ہمیشہ سکوت اختیار کیا ہے، جناب عباس نے اپنے کمالات کو ظاہر نہیں کیا ہے، ورنہ بہترین کمال کے حامل تھے۔ سبب یہ تھا کہ ایک ادب کا طریقہ بتایا تھا کہ جب بزرگ موجود ہے، جب بڑا موجود ہے، جب ہمارا امام موجود ہے، تو پھر اپنے کمالات کو ظاہر، خود بخود جو کمالات ظاہر ہو گئے۔ تو جو کمالات چھپائے ہیں اس کے بعد کتنے کمالات سامنے آئے ہیں، یعنی جس نے اپنے کمالات کو ظاہر نہیں کیا تب یہ کمالات سامنے آئے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جناب عباس کے لیے بصیرت ہے، شعور ہے۔ اس بصیرت کا نتیجہ یعنی سمجھنا، سوچنا، فکر کرنا، اپنے شعور کو استعمال میں لانا۔ جب انسان فکر اور بصیرت کو استعمال میں لائے گا تب نتیجہ ہوگا کہ وہ صحیح ایمان تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی بغیر فکر و بصیرت کے صحیح ایمان تک پہنچ جانا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور جب انسان کے پاس صحیح ایمان آئے گا، جاہد مع ابی عبداللہ، تبھی امام حسین کے ساتھ ہونے کے لائق بنے گا۔ یہ جناب عباس کے لیے امام صادق نے فرمایا کہ یہ دو منزلیں ہیں۔ پہلی منزل ہے شعور و بصیرت، یعنی سوچنا، سمجھنا، اللہ نے عقل جیسی نعمت سے جو ہمیں نوازا اس کا استعمال کرنا، یعنی اور جگہوں پر جوش میں آ کر، جذبات میں آ کر لینا اور ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کر کے کسی در پہ آنا اور ہوتا ہے۔ اور جب اس کو استعمال کر کے انسان آئے گا تب اللہ اسے صحیح ایمان عطا کرے گا، اور جب انسان کو صحیح ایمان عطا ہوگا تب انسان اس لائق ہوگا کہ امام کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ جاہد مع ابی عبداللہ، آج ہم لوگوں کی ایک تمنا ہے، دعا ہے، اور یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ تمنا پوری ہو جائے کہ ہم اپنے امام کا ساتھ دے سکیں، ہم امام کے ساتھ شریک ہو سکیں، یہ ہماری دعا ہے۔ لیکن جناب عباس کربلا سے ہمیں پیغام دیتے ہیں، جناب عباس کی سیرت آج ہمارے پیغام کہ اگر اپنے کو اس لائق بنانا ہے کہ تم اپنے امام کے ساتھ آ سکو، تم امام کے ساتھ شریک ہو سکو، امام کے ساتھ شامل ہو سکو، تو جب تک غازی عباس کی سیرت نگاہوں میں نہ ہو آسان نہیں ہے اپنے امام کے ساتھ شریک ہو جانا۔ جاہد مع ابی عبداللہ، اگر امام کے ساتھ شریک ہونا ہے تو ان مراحل کو طے کرنا ہوگا، اور ان مراحل تک پہنچنے کے لیے بھی اگر شعور و بصیرت تھی، اور شعور و بصیرت کے نتیجے میں جناب عباس کے پاس ایمان تھا، پختہ ایمان کے حامل تھے، تو اس شعور و بصیرت کا سبب بھی خود مولا متقیان کی زبانی ہے۔ ایک جناب عباس کا پہلو کہ سیرت کا پہلو معمولاً ہمارے یہاں نہیں بیان ہو پاتا ہے، میں نے بعض جگہوں پر اشارتاً عرض کیا، جناب عباس یقیناً بہت شجاع تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بہت بہادر تھے۔ جناب عباس کی بہادری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، بہت طاقتور تھے، اپنی جگہ مسلم ہے۔ لیکن جناب عباس کی سیرت کے بعض خاص پہلو بھی تھے، ان میں سے پہلی چیز ہے جناب عباس کا ادب، جسے مؤدب ہونا یعنی تہذیب، ادب، یہ جناب عباس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ حتیٰ بہت سی روایات میں جناب عباس کی زیارتوں میں اگر معصوم کی طرف سے خاص طور پر جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ جناب عباس کا ادب ہے، یعنی جناب عباس کا اپنے امام کے ساتھ رویہ کیا ہے، امام کے ساتھ کس انداز سے پیش آتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ملنا جلنا کیسا ہے، روابط کیسے ہیں، تعلقات کیسے ہیں، یہ جناب عباس کی زندگی میں خاص ہے۔
گویا یہ ایک پیغام ہے کہ اگر ہمارے لیے جناب عباس آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے، تو پھر جناب عباس کے ادب کو نگاہوں میں رکھ کر جب تک ہم صحیح طور پر اس اعتبار سے مؤدب نہ ہو جائیں در امام پر صحیح طور پر نہیں آ سکتے ہیں۔ تو ایک چیز ہے ادب، دوسری چیز جناب عباس کی زندگی میں وفا اور بہادری ہے، اور یہ بھی ایک اس حد تک وفاداری کا ثبوت پیش کیا ہے کہ آج تو جناب عباس کا نام ہی وفا پڑ گیا ہے۔ یعنی جب بھی کہیں وفا کا نام آئے، وفاداری کا نام آئے، تو سب سے پہلے جس کا تصور آتا ہے وہ جناب عباس ہے۔ اور یہ بھی ایک کمال ہے کہ انسان کسی بھی کردار کو، کسی سیرت کو اس طریقے سے پیش کرے، اتنا زیادہ پیش کرے کہ وہ سیرت اسی کا نام بن جائے۔ یہ جناب عباس کی زندگی میں ہے۔ اور اگر واقعاً ہم اہل بیت کے گھرانے میں دیکھیں، ہمارے اہل بیت کا ایک بہت بڑا امتیاز یہ بھی تھا کہ ان لوگوں کے معمولاً جو ہم لوگوں کو نام پتہ ہیں، اصل نام کم پتہ ہے، اور جس کردار سے وہ مشہور ہوئے تھے وہ کردار ہم کو زیادہ معلوم ہے۔ یعنی یہ قابل غور ہے۔ مثلاً چوتھے امام کا اگر کسی سے نام پوچھے فوراً کہے گا امام زین العابدین، اگر کسی سے پانچویں امام کا نام پوچھے کہے گا امام باقر، چھٹے امام کا نام پوچھا جائے امام صادق، جبکہ کسی بھی امام کا اصل نام یہ نہیں ہے۔ یعنی نہ تو چوتھے امام کا زین العابدین اصل نام ہے، لقب ہے، نہ پانچویں امام کا باقر نام ہے، محمد نام ہے، لقب ہے باقر، چھٹے امام کا صادق نام نہیں، جعفر نام ہے۔ ہمارے ہاں اہل بیت کا اصل نام ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، اہل بیت کے القاب سے ہم پہچانتے ہیں۔ القاب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کے اندر کردار، کیریکٹر ایسا تھا کہ وہی کردار ان کا نام بن گیا ہے، یعنی وہی کردار ان کا نام بن گیا۔ اور یہی چیز ہمیں جناب عباس کی سیرت میں بھی نظر آئی ہے۔ گویا جناب عباس کی یہ سیرت ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر در اہل بیت پر ہم نے سر جھکایا ہے، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اس وقت تک واقعی اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک وہ کردار ہماری نگاہوں میں نہ ہو جسے اہل بیت نے پیش کیا ہے۔ ورنہ خالی زبان سے اہل بیت کا نام لینا اور ہے، اور آل محمد کے کردار کو نگاہوں میں رکھ کر اپنے کو اس راستے پر چلانا اور ہے۔ یہ جناب عباس کا ہمارے لیے پیغام ہے۔ اس انداز سے وفاداری کی ہے، اس انداز سے وفاداری کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اور جہاں وفاداری کی بات آئی ہے، اگر ایک لقب جناب عباس کا وفا ہے یا وفاداری ہے، وفادار ہے، تو وفاداری کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے، خالی ایسا نہیں ہے کہ جس سے وعدہ کیا ہے اسی سے وفاداری ہے۔ وفاداری کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے کی اگر ذمہ داری ہم نے اپنے کندھوں پر لی ہے تو اس وقت تک وفادار نہیں ہو سکتے ہیں جب تک اس ذمہ داری کو پورا نہ کر رہے ہوں۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ اتنا یقین ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہم نے اپنے کندھوں پر لی ہے وہ ولایت اہل بیت کی ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہم نے اپنے کندھوں پر قبول کی ہے وہ ولایت آل محمد کی ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری اگر ہمارے کندھوں پر ہے ولایت امام علی کی ہے۔ اگر سب سے بڑی ذمہ داری آج ہمارے اوپر یقیناً اگر ولایت اہل بیت ہے، ولایت امیر المومنین ہے، تو اس ولایت میں بھی اس وقت تک صحیح معنی میں صاحب ولایت ہم نہیں ہو سکتے جب تک اس ولایت کے معاملے میں وفاداری کا ثبوت نہ پیش کر رہے ہوں۔ اس ولایت میں بھی وفاداری کا ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ اور کیسے وفاداری ہوگی یہ جناب عباس نے بتایا ہے کہ اگر واقعاً صاحب ولایت ہو، اگر تم نے اپنے کو کسی کی ولایت میں دیا ہے، اگر تم نے کسی کو اپنا مولا مانا ہے، تم نے کسی کی ولایت کا اقرار کیا ہے، تو آؤ کربلا میں جناب عباس کی سیرت کو نگاہوں میں رکھو۔ پوری تاریخ کربلا گواہ ہے کہ ایک ولایت کا نمونہ وفاداری کے انداز سے یہ پیش کیا ہے کہ پوری تاریخ کربلا میں جناب عباس نے اپنی مرضی پہ کوئی عمل نہیں کیا ہے۔ پوری تاریخ کربلا میں جناب عباس نے اپنی مرضی پہ عمل نہیں کیا ہے۔ یہ ایک ہمیں پیغام تھا کہ واقعاً اگر صاحب ولایت ہو، واقعاً تمہاری نگاہوں میں ولایت بہت بڑی نعمت ہے، واقعاً تم ولایت کو ایک اہمیت چیز سمجھتے ہو، تو اس وقت تک صاحب ولایت نہیں ہو سکتے ہو جب تک اس ولایت کے معاملے میں بھی وفاداری کا ثبوت نہ پیش کرو۔ اور وفاداری کیا ہے؟ ولایت کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے کو مولا کے حوالے کر دیا ہے۔ ولایت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے کو ختم کر لیا ہے، سب کچھ اپنے مولا کو مان لیا ہے۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ حتیٰ ہم نے اپنے نفس کو ان کے حوالے کر دیا ہے۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے مرضی کو ان کے حوالے کر دیا ہے۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی پسند کو ان کے حوالے کر دیا ہے۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کو ان کے حوالے کر دیا ہے۔ تو اگر ولایت کا مطلب یہ ساری چیزیں ہیں کہ اپنے کو ان کے حوالے کر دیا ہے، تو اس میں وفاداری کا مطلب یہی ہے کہ پھر مرضی امام کی ہو، سوچ امام کی ہو، فکر امام کی ہو، پسند امام کی ہو، تب ہم واقعی معنی میں وفادار بن سکتے ہیں۔ ورنہ زبان سے ولایت کا نام لے لینا بہت آسان ہے،
زندگی میں قدم قدم پر مرضی امام کو نگاہوں میں رکھنا یہ آسان نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمارے سامنے جناب عباس جیسا ایک کردار موجود ہے جس نے کربلا میں ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا ہے۔ یعنی جناب عباس نے کربلا میں ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا ہے، اور یہ ہمارے لیے پیغام تھا کہ بسا اوقات ہمارے لیے بھی بہت سے کام ناممکن نظر آتے ہیں، لیکن جناب عباس نے یہی تو پیغام دیا ہے کہ اگر واقعاً صاحب ولایت ہو، واقعاً تمہارے پاس اہل بیت کی ولایت ہے، تو پھر کوئی کام ناممکن نہیں رہتا ہے۔ ایک جب نگاہوں میں مولا ہو، اور پھر یہاں تک پہنچنے کا ایک سبب اگر وفاداری تھی، تو ان ساری چیزوں میں جو میں نے کہا کہ معمولاً یہ پہلو بیان نہیں ہو پاتا ہے کہ جناب عباس کی سیرت اور جناب عباس کی زندگی میں ایک بہت بڑی چیز جس نے جناب عباس کو وہاں تک پہنچایا ہے، وہ جناب عباس کا علم تھا۔ جناب عباس کا علم تھا۔ معمولاً ہمارے ہاں جناب عباس بہت بڑے عالم بھی تھے، اس کا تذکرہ نہیں ہو پاتا ہے، یعنی ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی طاقت، ان کی وفا، ان ساری چیزوں کے تذکرے ہوتے ہیں جو یقیناً حق ہے، لیکن یہ بھی یقین ہے کہ ان ساری چیزوں کا شاید بہت بڑا سرچشمہ جناب عباس کا علم بھی تھا، اور ابتدا سے امیر المومنین نے جسے علم عطا کیا ہے، یعنی آسان نہیں ہے امیر المومنین۔ اور اس پس منظر میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ مولائے کائنات کو تمنا تھی کہ کاش کوئی علم حاصل کرنے والا مل جائے، میں اسے علم عطا کر دوں۔ یعنی آپ کے سامنے خود نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا جملہ ہے، تمنا تھی کاش کوئی مل جائے، میں اسے علم عطا کر دوں۔ امیر المومنین خود مسلسل جو جملات کہتے تھے یہ یوں ہی نہیں تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اس کا مطلب خالی کوئی دعویٰ نہیں تھا، بلکہ امام علی کی ایک تمنا تھی کاش سوال کرنے والے ہوں، کاش علم لینے والے ہوں، کاش علم حاصل کرنے والے ہوں۔ اس سینے میں علم موجود ہے، کوئی لینے والا نہیں، اور جو لوگ تھے ان کی تعداد بہت کم تھی، جناب سلمان جیسے لوگ، جناب ابو ذر جیسے لوگ، یعنی بہت کم حاصل کرنے والے تھے، لیکن سینے میں علم موجود تھا۔ اب یہاں پر رک کر اتنا کہنے کا حق ہے کہ اگر ہم امام علی کے ماننے والے ہیں، ہم امیر المومنین کے پیروکار ہیں، تو یہ تمنائے امام علی بھی ہماری نگاہوں میں رہے۔ امام علی کی تمنا یہ تھی کاش کوئی مل جائے، میں اسے علم عطا کر دوں۔ تو اگر ہم امام علی کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ اپنے زمانے میں ہم تمنا امام علی کو پورا کر سکیں، اور امام علی کی ایک تمنا یہ تھی کہ کم از کم ہمارے درمیان جہالت کا تصور نہ پایا جاتا ہو۔ یعنی ایک تمنا امام علی یہ تھی کہ علی ابن ابی طالب کے ذات میں، علی ابن ابی طالب کے درمیان جس چیز کا تصور نہیں تھا وہ تھی جہالت، لہٰذا اتنا یقین سے کہنے کا حق ہے کہ علی ابن ابی طالب شاید سب کچھ برداشت کر لیں، لیکن ایک اپنے پیروکار اور ماننے والے کو جاہل دیکھیں یہ شاید قابل برداشت نہ ہو۔ اس لیے کہ تمنا امام علی گواہ ہے، امیر المومنین نے کتنا اظہار کیا ہے، کس درد سے امیر المومنین کہتے تھے کاش کوئی علم لینے والا مل جائے، کاش کوئی حاصل کرنے والا مل جائے۔ حتیٰ یہاں تک روایت ہے کہ امیر المومنین صحرا میں جاتے تھے اور کنویں میں امیر المومنین منہ ڈال کر درد دل بیان کیا کرتے تھے، یہ کہتے تھے اس سینے میں علم موجود ہے لیکن لینے والا نہیں، علی علم دینے کے لیے موجود ہے، کوئی حاصل کرنے والا نہیں۔ اس کا مطلب ہے تمنا امام علی ہے علم۔ اب یہاں پر انصاف سے تصور کریں کہ امام علی چاہتے ہیں کوئی مل جائے ہم اسے علم عطا کریں۔ اللہ نے دو بیٹے امام حسن امام حسین کی شکل میں عطا کیے، لیکن ایسے بیٹے ہیں جو خود عالم علم الہی ہیں، ایسے بیٹے ملے ہیں کہ جو علم سیکھنے کے محتاج نہیں ہیں، اس لیے کہ ادھر سے انہیں منصب امامت ملا ہے، انہیں منصب عہدہ ملا ہے، انہیں اللہ نے اپنی جانب سے سارے کمالات دے کر بھیجے، لہذا جو امام ہے وہ دنیا میں آ کر سیکھنے کے محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اب دو بیٹے ملے ہیں جو محتاج نہیں ہیں، امیر المومنین کو تمنا ہے کاش کوئی مل جائے میں اسے علم عطا کر دوں، اور اسی لیے جب تمنا کا اظہار ایک انداز میں یہ بھی کیا ہے کہ عقیل میری شادی کسی ایسی جگہ کرا دو کہ جہاں ایسے صفات کی حامل اولاد ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ یہ امام حسین نے، امیر المومنین نے جناب عقیل سے کہا ہے، اور جب تمنا پوری ہوئی ہے، اور کسی نے اس وقت ایک جملہ بھی کہا تھا، یا علی اللہ نے آپ کو حسن حسین جیسی اولادیں دے دی ہیں اور ایسے بیٹے ہونے کے بعد بھی آپ تمنا کر رہے ہیں، تو امیر المومنین نے جواب یہ دیا تھا کہ وہ رسول کے بیٹے ہیں، میں اپنا بیٹا چاہتا ہوں۔ یہ امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ رسول کے بیٹے ہیں، میں اپنا بیٹا چاہتا ہوں۔ اب انصاف سوچئے کہ جب امیر المومنین اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں اور ایسا بیٹا ملا ہو
جس کے اندر صلاحیت بھی پائی جاتی ہو، جس کے اندر ظرفیت بھی پائی جاتی ہو، جو اس شعور اور بصیرت کا حامل ہو جس کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہو۔ اب تصور کیجئے ایسی اولاد ملنے کے بعد جو علی کے دل میں تمنا تھی کاش کوئی مل جائے میں اسے علم عطا کر دوں، تو پھر امام علی نے جناب عباس کو کتنا علم عطا کیا ہوگا۔ یعنی یہ قابل غور ہے کہ پھر امیر المومنین کو جب تمنا ہے کوئی مل جائے میں اسے علم عطا کر دوں، جناب عباس کی شکل میں جب بیٹا ملا ہوگا، آج ہر باپ کو تمنا ہوتی میں اپنے اولاد کو عالم بنا دوں۔ جب ہماری اور آپ کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو صاحب علم بنا دیں، جس علی کو تمنا تھی میں کائنات کو صاحب علم بنا دوں، اور جب اس علی کو عباس کی شکل میں اولاد ملی ہوگی تو کتنا علم دیا ہوگا۔ اور اسی لیے تاریخ کا ایک جملہ خود امیر المومنین سے منسوب ہے، قد زق العلم زقا، کہ جناب عباس کو ویسے علم بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ یہ جناب عباس کے لیے جملہ ہے کہ ویسے علم بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ اب یہاں پر میں نے کہیں پر عرض کیا ہے، یہ قابل غور جملہ ہے، خود امیر المومنین سے منسوب ہے کہ اس طریقے سے علم بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ اگر پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے تو اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتا ہے، بلکہ جو لے کر آتا ہے وہ دیتا ہے، یعنی جو حاصل کرتا ہے، جو لے کر آتا ہے وہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ امیر المومنین نے جناب عباس کو وہ علم عطا کیا تھا جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے۔ جناب عباس کو وہ علم عطا کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب پرندہ اپنے بچے کو، یہ ذہن میں رہے کہ کبھی بھی انسان علم سے سیر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ انسان جتنا بھی پڑھے کم ہے، اور پڑھے لکھے کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ اوپر جاتا ہے اتنا ہی اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کم علم ہیں، اور جہاں یہ غرور پیدا ہو جائے کہ ہم عالم ہیں، سمجھ لیجیے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جتنا انسان اوپر اٹھے گا اتنا ہی اسے دنیا کی وسعت کا اندازہ ہوتا جائے گا۔ ہم یہاں پر بیٹھے رہیں کہ اتنی ہی چیزیں دکھائی دیں گے جو سامنے کی، لیکن جتنا ہم اوپر اٹھیں گے اتنا ہی پتہ چلے گا دنیا کتنی وسیع ہے۔ یہی معاملہ علم کا ہوتا ہے، جتنا انسان علمی میدان میں آگے بڑھتا ہے اتنا اسے احساس ہوتا ہے کہ ابھی ہم بہت دور ہیں، ابھی ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، ابھی ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ عام انسانوں کا ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی انسان علم سے سیراب نہیں ہو سکتا ہے۔ چونکہ کبھی سیراب نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہمارے دین میں علم حاصل کرنے کی کوئی ایج نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ اب تو ہماری ایج ہو گئی، اب ہم نہیں پڑھیں گے۔ اسی لیے پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا تھا، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرنے کی ایج گہوارے سے قبر تک ہے، یعنی ماں کی آغوش سے قبر تک علم حاصل کرنے کی ایج ہے۔ یعنی ہمیشہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ انتہا نہیں ہو سکتی، انسان کبھی سیراب نہیں ہو سکتا، کبھی مکمل علم نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن جناب عباس کی جو فضیلت ہے، یہ جو تعبیر ہے امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ اس طریقے سے بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ جب پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے، اتنا بھراتا ہے کہ بچہ سیراب ہو جائے۔ مقصد یہ تھا کہ جناب عباس کو جو علم عطا ہوا ہے، ایسا علم عطا ہوا ہے کہ اب جناب عباس کسی سے علم حاصل کرنے کے محتاج نہیں ہے، یعنی اس درجے پر فائز ہیں جناب عباس۔ یہ میں اس لیے یہاں تک لے کر آیا کہ آج اگر ہمارے لیے غازی عباس نمونہ عمل ہے، غازی عباس آئیڈیل ہے، تو جناب عباس کی یہ سیرت بھی ہماری نگاہوں میں ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ فخر کرنا چاہتے ہیں کہ جناب عباس کے ماننے والے ہیں، تو ہم کو فخر کرنے کا اس وقت حق ہے کہ ہم کم از کم علمی میدانوں میں آگے جا کر ثابت کر کے دکھا دیں کہ چونکہ غازی عباس کے غلام ہیں لہٰذا سب سے آگے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج تو ہمارے لیے باعث فخر اس وقت ہونا چاہیے، اور اسی لیے شاید جناب عباس کے سلسلے میں جملہ فرمایا صاحب بصیرت ہیں۔ انسان صاحب بصیرت اور صاحب شعور اس وقت ہوتا ہے جب صاحب علم ہوتا ہے، اس لیے کہ جب معلوم ہوگا تبھی بصیرت کا مظاہرہ کر پائے گا۔ علم ہی سبب بنتا ہے کہ صحیح طور پر انسان اپنی عقل کا استعمال کر پاتا ہے، اور جب صحیح طور پر عقل کا استعمال کر پاتا ہے تبھی انسان حق کا دفاع بھی کرتا ہے اور باطل کے بہکاوے میں بھی نہیں آتا ہے۔ کربلا میں جناب عباس کا ایک کردار بھی تھا کہ صرف حق کا دفاع نہیں کیا ہے، صرف امام حسین کا ساتھ نہیں دیا ہے، بلکہ باطل کو اس کے مقصد میں ناکام بھی کیا ہے۔ جناب عباس کے آگے دشمن کی چل نہیں پائی ہے، جتنی بھی سازشیں چلی ہیں، جتنی بھی کوششیں کی ہیں، ایک کمال کربلا میں جناب عباس کا یہ بھی تھا کہ شعور و بصیرت کا مظاہرہ اس طریقے سے کیا ہے کہ دشمن کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا ہے۔ اس لیے کہ ہر دور میں دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہمیں استعمال کر لے، مختلف چیزوں سے چاہتا ہے، مختلف انداز سے چاہتا ہے، مختلف طریقوں سے چاہتا ہے،
واقعی محبت و ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کا دفاع بھی کر رہے ہوں اور دشمن ہمیں اپنے مقصد میں استعمال بھی نہ کر پا رہا ہو، ہم دشمن کے ہاتھوں استعمال بھی نہ ہو پا رہے ہیں۔ ورنہ صرف ایک جملہ ہے، کربلا میں جناب عباس کے لیے جو امان نامہ آیا ہے، یہ یقین رکھیے کہ جناب عباس کی ہمدردی میں امان نامہ نہیں تھا۔ یہ جو امان نامہ لے کر آیا ہے کہ جناب عباس کے لیے امان ہے، آپ ہماری طرف آ جائیے، قتل نہیں ہوں گے، یہ جناب عباس کے لیے امان نامہ نہیں تھا، بلکہ جناب عباس کے لیے ایک سازش تھی کہ چونکہ دشمن یزید جانتا تھا کہ جب تک عباس موجود ہیں حسین ابن علی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا ناممکن ہے، لہٰذا کوشش کی ہے کہ جناب عباس کو الگ کر دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ تاریخ کربلا گواہ کبھی کبھی دشمن ہمارے اور آپ کے درمیان بہت سوں کو جدا کرنا بھی چاہتا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ اگر یہ سارے علی کے چاہنے والے ایک رہے تو ان کے درمیان فتنہ و فساد ایجاد کرنا آسان نہیں ہوگا، ان کے اوپر کامیاب ہونا آسان نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ علی والوں کے، جناب عباس کے سیرت گواہ ہے کہ علی والوں کے درمیان دشمنی ڈالنا، نفاق پیدا کرنا، کینے ڈالنا، دلوں میں دشمنی پیدا کرنا، یہ دشمن کی سازش ہوتی ہے۔ اگر واقعاً صاحب بصیرت ہیں، واقعاً صاحب شعور ہیں، تو ہمیں دشمن کی سازش سے ہوشیار رہ کر کبھی بھی علی والوں کے درمیان اپنے دل میں کینہ نہیں آنے دینا ہے۔ اور میں ختم کر رہا ہوں، یہ میں نے بعض جگہوں پر ایک جملہ عرض کیا ہے کہ ولایت کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، ولایت کا تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے، ولایت کا تعلق غدیر گواہ ہے کہ ولایت انسان کے دل اور قلب میں آتی ہے۔ جب ولایت انسان کے دل اور قلب میں آتی ہے تو جہاں پر پاک و پاکیزہ ولایت آ جاتی ہے وہاں برائیاں نہیں ہوتی ہیں، جس جگہ پر مقدس ولایت آتی ہے وہاں کینے و نفرتیں نہیں ہوتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں واقعاً امیر المومنین کی ولایت ہوگی تو کسی بھی علی والے کی طرف سے ہمارے دل میں کین و نفرت نہیں ہوگا۔ ولایت امام علی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دل میں ولایت علی کو جگہ دی ہے۔ جب دل میں ولایت علی کو جگہ دی ہے تو پھر ہم نے اپنے دل کو ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی معصیت، ہر طرح کے کینے اور ہر طرح کے نفرت سے پاک و صاف کیا ہے، اور اس کا نمونہ جناب عباس ہمارے سامنے ہے اور اس حد تک پہنچے ہیں۔ ایک خالی روایت ہے، میدان محشر میں پیغمبر اکرم امیر المومنین سے فرمائیں گے کہ یا علی، فاطمہ سے سوال کیجئے کہ آج اس سخت دن کے لیے آپ اپنی چاہنے والوں کے لیے سامان شفاعت میں کیا لائی ہیں۔ یعنی یہ روایت ہے کہ امیر المومنین سے پیغمبر فرمائیں گے کہ یا علی، فاطمہ سے سوال کیجئے کہ آج اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئیں۔ تو وہاں جو تاریخ کے جملات ہیں، صدیقہ طاہرہ امیر المومنین سے جواب دیں گی، یا امیر المومنین، اے علی، کفانا لاجل ھذا المقام، آج کے اس سخت دن کے لیے الیدان المقطوعتان من ابنی عباس، آج تمام چاہنے والوں کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے 2 بازو کافی ہیں۔ یعنی یہ صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین کے لیے ہے کہ میدان محشر میں جناب عباس کے لیے فرمائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک عظمتوں کے حامل جناب عباس ہیں، اور کیوں نہ ہو جس نے آخری وقت میں ایک جملہ کہا تھا، جس وقت دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہیں اور دونوں بازو قلم ہو گئے ہیں، اس وقت جناب عباس نے ایک جملہ بھی کہا تھا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، خدا کی قسم اگر میرے دونوں بازو قلم کر دیے گئے ہیں تب بھی میں اپنے دین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہوں، جتنے بھی امتحانات دینا پڑیں، جتنی بھی سختیوں سے گزرنا پڑے۔ لہٰذا اس بصیرت و ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس سخت امتحان کے بعد بھی میں دین سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہوں، میں دین کی حمایت کروں گا۔ اور جناب عباس کا بازو قلم ہونے کے بعد یہ جملہ کہنا رہتی دنیا تک ہر جناب عباس کے غلام کے لیے پیغام تھا کہ اگر جناب عباس نے فرمایا کہ میں دین سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہوں، دین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں، تو ہم بھی جناب عباس والے اسی وقت ہوں گے کہ اس فرش اعضاء پر آ کر ہم دیندار بن جائیں۔ فرش اعضاء پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب عباس کی سیرت کو نگاہوں میں رکھ کر اپنے کو دیندار بنانا ہے، اپنے کو دین سے نزدیک کرنا ہے۔ جناب عباس کی نگاہوں میں ہمیں بھی صاحب فضیلت بننا ہے، اور اس کے لیے امتحانات دینے کی ضرورت ہے۔ اور جب امتحانات دیے ہیں، کیسے کیسے امتحانات ہیں، یہ ایک جملہ صرف جناب عباس کی عظمت ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی نگاہوں میں ان کا مرتبہ کیا تھا یہ بھی پیش کر رہا ہے۔ اور تصور کیجئے کہ جس ایک ماں نے اپنے 4 بیٹے کربلا میں قربانی کے لیے بھیج دیے ہیں، معمولی مصیبت نہیں تھی جناب ام البنین کے لیے، اور ام البنین تو نام ہی اسی لیے پڑا ہے، ورنہ
فاطمہ کلابیہ نام ہے، یعنی خود جناب عباس کی ماں کا نام فاطمہ تھا، نام سے نہیں پکارتی تھی۔ یہ بھی ایک احترام تھا جب امیر المومنین کے بیت الشرف میں تشریف لائی ہیں۔ صدیقہ طاہرہ کا نام چونکہ فاطمہ تھا، لہٰذا جناب ام البنین نے اپنے کو کبھی فاطمہ نہیں کہلوایا اس احترام کی بنیاد پر، اور یہی احترام اور ادب جناب عباس کو سکھایا ہے، جس کا اظہار آخری وقت آقا حسین نے فرمایا ہے۔ جس وقت جناب عباس کے سرحانے پہنچے ہیں، وصیتیں ہوئی ہیں، ایک جملہ امام حسین نے یہ بھی کہا تھا، بھیا عباس، یہ بھائی کو ایک تمنا ہے۔ مولا وہ تمنا کیا ہے؟ بھیا تم نے ہمیشہ مجھے آقا کہا ہے، بھائی نہیں کہا ہے۔ یہ خود امام حسین آخری وقت فرما رہے ہیں کہ بھیا تم نے ہمیشہ مجھے آقا کہا ہے، بھائی نہیں کہا ہے۔ یہ گویا اظہار تھا کس حد تک احترام ہے، کس حد تک خیال ہے، اور اسی خیال اور احترام کا نتیجہ تھا کہ کربلا میں اتنا کہنے کا حق ہے کہ جناب عباس نے امام حسین کے بعد سب سے زیادہ امتحان دیے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ کربلا میں پیاس کا ذکر امام حسین کی ہوتا ہے، یقیناً پیاسے تھے۔ جناب سکینہ کی پیاس کا تذکرہ ہوتا ہے، یقیناً پیاسی تھیں۔ جناب علی اصغر کی پیاس کا تذکرہ ہوتا ہے، یقیناً پیاسے تھے۔ لیکن دل یہی کہتا ہے کہ کربلا میں جناب عباس معمولی پیاسے نہیں تھے۔ لیکن آپ کو کہیں بھی ایک لفظ جناب عباس کی پیاس کے اظہار کا نہیں ملے گا۔ جناب عباس کی پیاس معمولی نہیں ہے، اتنا کہنے کا کہ بعض تاریخوں کو نگاہوں میں رکھ کر کہ کربلا میں سب سے زیادہ جناب عباس بھی پیاسے تھے، اس لیے کہ جس نے ان 3 دنوں میں روایات ملتی ہیں کہ جب پانی بند ہوا ہے، خود غازی عباس نے اس انتہائی سخت گرمی میں متعدد کنویں کھودے ہیں۔ اب سوچئے جو اس سخت گرمی میں کنویں کھود رہا ہو، اس کی پیاس کا عالم کیا ہوگا، وہ کس حد تک پیاسا ہوگا۔ اور کربلا میں ملتا ہے کہ جناب عباس وہ تھے کہ عاشور کے دن جتنے بھی اہم حملے ہوئے ہیں، جناب عباس سب سے آگے ہیں۔ صرف ایک مرتبہ نہیں گئے ہیں، کتنے ایسے موقع ہیں کہ جب اصحاب امام حسین دشمنوں کے درمیان گر جاتے تھے تو غازی عباس جاتے تھے، جنگ کرتے تو اسے واپس لے کر آتے تھے۔ یعنی جناب عباس متعدد مرتبہ میدان میں گئے، جو مسلسل میدان میں جا رہا ہو، مسلسل شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ، مسلسل کنویں کھود رہا ہو، وہ کتنا پیاسا ہوگا۔ اور جو اتنا پیاسا ہو، اس نے کبھی اپنی زبان سے اپنی پیاس کا اظہار نہیں کیا ہے۔ یعنی تاریخ کربلا میں سب کے لیے اظہار پیاس ملتا ہے، لیکن جناب عباس نے اپنی زبان سے کبھی نہیں کہا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ شاید اس کی سبب، اس کی وجہ یہی تھی کہ جب دیکھ رہے تھے میرا مولا پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہیں، علی اصغر پیاسے ہیں، جناب عباس نے کبھی اپنی پیاس کا اظہار نہیں کیا۔ اور یہ کیا امتحان کم تھا، جو اتنا پیاسا ہے وہ فرات تک پہنچ گیا ہے، نہر فرات میں کھڑا ہوا ہے، ہاتھ میں فرات کا پانی ہے، لیکن یہ بھی ایک وفاداری اور شجاعت تھی کہ پانی ہاتھ لینے کے بعد اور اتنی پیاس کے بعد بھی جناب عباس نے اپنے ہونٹوں پہ پانی نہیں لگایا ہے۔ یعنی اس عالم میں پیاسے نکل آئے۔ کتنا سخت مرحلہ تھا، جو آخری منزل آئی ہے جناب عباس جس وقت فرات کی طرف، فرات سے خیمے کی طرف واپس ہوئے ہیں، صرف نگاہوں میں یہ تصور تھا کسی طریقے سے میں خیموں تک مشق پہنچا دوں، اور یہی خیال اور احساس تھا جس کی وجہ سے جناب عباس کو اپنی طرف توجہ نہیں تھی، اپنا خیال نہیں تھا، صرف فکر ہے کیسے میں خیموں تک پانی پہنچا دوں۔ اور جو سبب بنا ہے، دشمن کو موقع ملا ہے، جب آگے بڑھ رہے ہیں فکر ہے کیسے خیموں میں پانی پہنچ جائے، دشمن کو موقع مل گیا، چھپ کر ہاتھ پر وار ہوا ہے۔ جناب عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا، صرف داہنا بازو قلم نہیں ہوا ہے، کچھ ہی دور میں بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ اب تصور کیجئے کہ کوئی اتنا پیاسا ہو اور دونوں بازو قلم ہونے کے بعد کتنا خون بہتا ہے، اور معمولی سا خون بہتے ہی انسان کو شدید پیاس محسوس ہوتی ہے، اور جس کے بدن کا خون نکل چکا ہو، اس لیے کہ جس کے دونوں بازو قلم ہو گئے، دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں، اس کا کتنا خون بہا ہوگا، اور جب اتنا خون بہہ گیا ہے تو پیاس کا عالم کیا ہوگا۔ اس عالم میں بھی جناب عباس کو اپنی فکر نہیں ہے، اپنا خیال نہیں ہے، بلکہ اس وقت بھی تمنا ہے کسی طریقے سے میں خیمے میں پانی پہنچا دوں، کیسے میں سکینہ تک پانی پہنچا دوں، کیسے علی اصغر تک پانی پہنچ جائے۔ یہ تو اس وقت تمنا ختم ہوئی ہے کہ جب مشق جناب سکینہ پہ تیر لگا ہے۔ ادھر مشق سکینہ پہ تیر کا لگنا تھا، اب تک تو خیمے کی طرف رخ تھا، لیکن جناب عباس نے رخ رہوار کے رخ کو موڑ دیا ہے، اب جینا نہیں چاہتے تھے۔ اب تصور کیجئے، ختم کر رہا ہوں، جس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں، جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہوں، ابھی بھی شجاعت و بہادری اور روب و دبدبے کا عالم یہ ہے کہ دشمن نزدیک نہیں آ سکتا ہے۔ یعنی اس عالم میں بھی دشمن میں قریب آنے کی ہمت نہیں ہے۔ ظلم کیا کر رہے تھے، جب قریب نہیں آ پا رہے تھے، چاروں طرف سے تیر بارانی ہو رہی ہے، چاروں طرف سے تیر برسائے جا رہے۔ اب انصاف سے بتائیے، جس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہوں
اور چاروں طرف سے اس کے اوپر تیر برس رہے ہوں، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آسان نہیں ہے کربلا کے مصائب۔ جناب عباس کے لیے اگر شجاعت و بہادری کا آج نمونہ ہمارے سامنے ہے تو معمولی قربانی نہیں دی ہے۔ جس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، جس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں، چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں، ان تیروں کے درمیان غازی عباس ہے۔ اسی اثنا میں ایک تیر غازی کی آنکھ میں لگ گیا۔ آنکھ میں تیر کا لگنا تھا کہ اب جناب عباس کو گھوڑے پہ سنبھلا نہیں گیا، اس لیے ایک روایت میں ہے کہ ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرایا ہے۔ اب تو ایسے انسان جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، دکھائی بھی نہیں دیتا ہے، سجائی بھی نہیں دیتا ہے، جناب عباس نے چاہا کہ اپنے زانوؤں کو اٹھا کر تیر کو نکال لے، سر کا جھکانا تھا کہ ظالم کو موقع مل گیا، اور ایک ایسا وار سر مبارک کے اوپر ہوا ہے کہ اب غازی کو گھوڑے پہ نہیں سنبھلا گیا ہے۔ اب گھوڑے سے جو زمین کی طرف آئے ہیں، یہاں پر آپ سنتے رہتے جناب ام البنین کے لیے، جناب ام البنین نے ایک مرثیہ پڑھا ہے، اور یہ مرثیہ تاریخ میں ہے کہ جنت البقیع جا کر امام حسین پہ گریہ تو کرتی تھی، امام حسین پر آنسو تو بہاتی تھی، لیکن امام حسین پر گریہ کرنے کے بعد آخر میں جملہ کہتی تھی، غازی عباس میں تم پہ روؤں گی تو نہیں، میں تم پہ آنسو تو نہیں بہاؤں گی، لیکن آخر میں جب یہ مرثیہ پڑھتی تھی تو بے چین ہو جاتی تھی، مرثیہ پڑھتی تھی تڑپ جاتی تھی۔ ایک وقت ایک ماں یہ کہہ رہی کہ بچوں میں تم پہ نہیں روؤں گی، اے عباس میں تم پہ گریہ نہیں کروں، بلکہ میں تو اپنے آقا حسین پر روؤں گی۔ لیکن ایک مصیبت ایسی تھی، جب ذکر کرتی تھی، جب تذکرہ کرتی تھی تو جناب ام البنین بھی تڑپ جاتی تھی، بے چین ہو جاتی تھی، اور تاریخ لکھتی ہے کہ اس بے چینی اور تڑپ کے ساتھ یہ جملات کہتی تھی کہ مروان جیسا دشمن اہل بیت بھی جب جناب ام البنین کے جملات سنتا تھا، مرثیہ سنتا تھا، تو وہ خود آنسو بہاتا تھا، وہ خود کھڑے ہو کر روتا تھا۔ اب فرماتی کیا ہے جناب ام البنین کا جو مرثیہ تھا، فرماتی ہے کہ دیکھا ہے جس نے حملہ عباس نامور تھے، جس کے ساتھ اور بھی کرار کے پسر، سنتی ہوں ہاتھ کٹنے سے زخمی ہوا تھا سر۔ یعنی یہ مرثیہ جناب ام البنین کا، سنتی ہوں ہاتھ کٹنے پہ زخمی ہوا تھا سر، یا رب گرا تھا لال میرا کیسے خاک پر۔ فرماتی یا رب گرا تھا کیسے میرا لال خاک پر، ہوتی جو تیغ پاس نہ آتا کوئی نظر۔ اور اس کے بعد جو جملہ فرمایا، اے میرے غازی عباس، اے میرے شیر عباس، میں نے یہ بھی خبر سنی ہے کہ جب بھی کوئی گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا تو پہلے اپنے ہاتھوں کو ٹیکتا تھا، لیکن اے میرے شیر عباس، مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ پہلے تیرے بازوؤں کو قلم کیا گیا ہے، پھر تو گھوڑے سے زمین پہ آیا ہے، اور جب گھوڑے سے زمین پہ آئے آقا کو آواز دیتے ہیں، مولا غلام کی مدد کو پہنچو۔ جیسے ہی جناب عباس کی زبان پہ جملہ آیا، مولا حسین نے اپنے کمر کو پکڑ لیا اور حسرت سے جملہ کہا، الان انکسر ظہری، اے بھیا عباس، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اور اس کے بعد جو ایک جملہ کہا ہے، اے بھیا عباس اب تو راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ اور پھر حسرت سے جملہ کہتے ہیں، اے بھیا عباس اب تک دشمن میں نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اے میرے غازی عباس، تمہارے جانے کے بعد اب دشمن حسین پر تانے کس رہے ہیں۔ اے بھیا عباس اب کربلا میں یہ وقت آ گیا کہ دشمن حسین کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہا ہے۔